بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا۔ ناظرین محترم، خطبہ شعبانیہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت، اہمیت اور ماہ رمضان کے اعمال کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ، کہ لوگوں، اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی مومن کو افطار کرائے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے خدا کی راہ میں غلام آزاد کرایا ہو، مغفر لما مضی من ذنوبہ، اور اس کے گزشتہ گناہ جو وہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم سب تو یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی کسی کو افطار کرانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فقال اتقوا النار ولو بشق تمرہ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، تو پیغمبر نے فرمایا کہ آتش جہنم سے بچو، چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہو یا ایک پانی کے گھونٹ پلانے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ افطار کرانے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی مومن کو افطار کراتا ہے تو گویا اس نے غلام آزاد کرایا ہو، اگرچہ وہ پانی کے گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ، یعنی کس اس میں کوئی خاص حکمت ہے، کس سے عطا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کے جو فرمان گرامی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ بعض احکام کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ روزہ دار جو ہے وہ یعنی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے نتیجے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا راستہ اختیار کرنا انسان کے لیے ایک اجر عظیم کا حامل ہے۔ میں ایک مثال سے اس میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ایک آدمی نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول حضرت سید الشہداء کی عزاداری میں ان کی مصیبت کو سن کے گریہ کرنے میں اللہ نے اتنا بڑا اجر بیان کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ حضرت سے بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے نتیجے میں اتنا گراں قدر اس کا ثواب ہے، حج کے برابر ثواب ذکر ہوا حج کے برابر ثواب ہے، یا دیگر جو اس کے عناوین ائمہ علیہم السلام نے بیان کیے اس چیز کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، یہ عزادار حسین جس وقت سید الشہداء کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا لیتنا کنا معکم، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کا عمل مقبول ہوتا ہے تو اللہ جب اس کو اجر عطا کرتا ہے تو اس آدمی کی یعنی جو مصیبت ہے، اس کی جو پریشانی ہے، اس کا گریہ ازار، اس کو دیکھ کے اجر نہیں دیتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے اس چیز کے لیے کہ حضرت سید الشہداء نے جس وقت اللہ کے دین کو بچانے کا مسئلہ آیا تو اللہ حضرت نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا مگر اللہ کے دین کو بچایا، تو وہ حضرت کی قربانی پہ نظر کرتا ہے اور اس کے مطابق اجر عطا کرتا ہے اس چیز کے لیے۔ یہاں پر بھی روزہ دار جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ فقط یعنی روزہ دار کا روزہ یعنی کھلوانا یا اس کو اس کی خدمت کرنا یا اس کو ایک کھجور کے ذریعے سے اس کو، وہ اصل میں عمل کی ظاہری، کیونکہ جو آگے کا جو نتیجہ ہے وہ عمل کی کیفیت پر نہیں، عمل کی جو والیوم ہے اس پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جو پیچھے کار فرمان نیت ہے، اگر وہ مقبول ہو جائے تو وہ عمل کثیر ہوا کرتا ہے، اور اگر وہ عمل کثیر ہو لیکن نیت خالص نہ ہو اللہ کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف رد کر دیا جاتا ہے بلکہ وہ عمل انسان کے لیے الٹا منفی رد عمل لے کے آتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام احکامات کو بنیادی طور پہ اس کو جو فلسفہ احکام ہے اس چیز کے لیے، جس طرح حدیث میں ہے نیت المومن خیر من عملہ، خیر من ایک عملہ، آدمی مثلا کسی ممکن ہے 1000 آدمی کو افطار کرائے، زیادہ خرچہ بھی کر لے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کرے تو اس کے لیے فائدہ نہیں وہ ہوگا۔ فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان چیز ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عمل انسان اللہ کے لیے نہیں کر سکتا اس عمل کے کرنے سے اس کا نہ کرنا 1000 درجے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو اس واسطے یہ تمام چیز جو ہے، اور پھر جو اس یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے اگر آداب و شرائط کے ساتھ ہو تو واجبات کی ادائیگی کے بعد جو افضل ترین عبادت ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے، اور روزہ دار کی خدمت کرنا جو ہے ان میں سے ایک عظیم چیز ہے۔ تو اس واسطے یعنی اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اجر جو انسان کو ملتا ہے وہ ہے کہ جو سید الشہداء نے فرمایا کہ پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا، جس نے تجھے راضی کر لیا، اس نے کچھ بھی نہ کھویا، سب کچھ پا لیا، اور جو دنیا میں آیا اس نے سب کچھ کیا، اس نے روزے بھی کھلوائے، اس نے درس بھی کہے، اس نے مجالس بھی سنی، مجالس پڑھی بھی، لیکن جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو راضی نہیں تھا اس سے، فرماتے اس نے کچھ بھی نہ پایا، سب کچھ کھو دیا ہاتھ سے۔ یعنی ضیافت الہی کا مہینہ ہے تو گویا جو روزہ دار ہے وہ اللہ کا مہمان اللہ کا مہمان ہے، تو جو آدمی اس نقطہ نظر سے اس کی خدمت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا وسیلہ بنے گا اس کے لیے۔
پھر پیغمبر نے فرمایا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، کہ لوگوں ان میں سے جو شخص اپنا جو اخلاق ہے اسے ٹھیک کرے، کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، کہ وہ اس دن پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا جس دن لوگوں کے پاؤں وہاں لڑکھڑا جائیں گے۔ تو یہاں پر جو پل صراط کا ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی خاص پل ہے یا یہی صراط مستقیم ہے جو یہاں عمل کرے گا وہ وہاں بھی آسانی سے گزر جائے گا؟ جی، یہ جو ابھی آپ نے اس کی تشریح اور تعبیر بیان کی، یہ بالکل اسی طرح سے ہی اصل میں دنیا کے اندر جو ہے نفس کی خواہشات کا دونوں طرف سے انسان پہ حملہ ہو رہا ہے، جو حضرت امیر المومنین نے تقوی ایک صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اس دنیا کے اندر یعنی جو شریعت مقدس اسلام اس کا جو پل صراط ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام نے جو اس کے بارے میں تعبیر بیان فرمائی اس چیز کے لیے، یہاں پر اس دنیا کے اندر یہ یعنی جو ہے یہ ظاہری عمل کی کیفیت میں یہ شریعت پل صراط ہے۔ اگر انسان شریعت سے یہاں سے ڈگمگا جائے گا، شریعت سے اس کا قدم سلپ کرے گا، نیچے گرے گا، تو آخرت کے منزل میں بھی پل صراط سے وہ گزر جائے گا۔ وہ ایک باقاعدہ ایک واقعیت ہے، ایک عملی شکل میں اس کا وجود ہے، جو کہ یعنی حشر کے میدان اور جنت، اس کا ایک سرا جو ہے وہ حشر کے میدان میں ہے، ایک سرا جو ہے وہ جنت کے دروازے پر ہے، اور ان کے دونوں کے درمیان جہنم ہے، اور یہ پل اس جہنم کے اوپر سے بنایا گیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اس کا پاؤں پھسل جائے گا، گر جائے گا، وہ یہی ہے کہ یہ انسان جو یہاں پر شریعت مقدس اسلام کے احکامات کو بجا لانے میں یعنی گریز کرے گا یا اس میں سے سلپ کر جائے گا، وہ وہاں پر بھی گر جائے گا اس جہاں سے۔ یہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پل جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ وہ تو اس میں انسان جو ہے کس طریقے سے اس پر عمل کر سکتا ہے اگر اس قدر سخت کام ہے؟ جو مسئلہ یہاں پر ہے، جیسے اگر ایک انسان نے یہاں شریعت کے احکام پر عمل کرنا جتنا مشکل کام ہے، جیسے امیر المومنین نے فرمایا تقویٰ کیا ایک صلاحیت ہے، جو یہاں صلاحیت پیدا کرے گا۔ فرمایا کہ تقویٰ کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، اس نے باریک لباس پہنا ہوا ہے، ایک طوفانی ہوا چل رہی ہے، راستہ خارزار ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک انسان جو ہے اس راستے سے گزرتا ہے، اس مہارت کے ساتھ گزرتا ہے کہ اپنے وجود کو اور اپنے لباس کو سلامت بچا کے اس راستے سے گزر جائے اور منزل تک پہنچ جائے۔ تقویٰ ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے، جبکہ ہر طرف سے نفسانی خواہشات کی طوفانی آندھیاں چل رہی ہیں، ہر طرف سے راستے میں قدم قدم پہ شیطان کے یعنی کبھی سیکس کا مسئلہ ہے، کبھی مال کے مسئلہ ہے، کبھی اقتدار کا مسئلہ ہے، ہر طرف سے انسان کے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو اگر ایک انسان یہاں سلامتی سے اپنی نگاہوں کو بچا کے، زبان کو بچا کے، فکر کو بچا کے گزر جائے گا، تو وہاں سے بھی اس پل صراط سے بھی وہ یعنی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا اس جگہ سے۔ اور اگر یہاں پہ گر گیا، نفس کی خواہشات ارادے پر غالب آ گئیں، تو وہ وہاں پر بھی گرے گا۔ تو انہیں جو پیغمبر نے فرمایا جو اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، تو اخلاق کو ٹھیک کرنے سے مراد یہی ہے کہ یعنی تزکیہ نفس کریں، تزکیہ نفس کرے، کیونکہ تزکیہ نفس کے نتیجے میں جب انسان کا فکری رابطہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی اخلاقی کمالات ہیں سب کا منبع و سرچشمہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہوا کرتا ہے، اور جتنے بھی اخلاقی رذائل ہیں ان سب کا رابطہ یا تو رابطہ انسان کا کٹ جاتا ہے، نفس کی خواہشات ارادے پر غالب آ جاتی ہیں، اور یا انسان کا رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جتنے بھی اخلاقی رذائل ہیں اس کا بنیادی منبع و سرچشمہ یہ ہے۔ اسی واسطے حضرت کا فرمان اول الدین معرفت ہو، سب سے پہلا کام یہ کرو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرو، اس کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ رکھو، اور مضبوط رابطے کی عملی دلیل سے ہے کہ انسانی زندگی کے اندر اللہ اس طرح سے اس کے فکر پر حاکم ہو کہ کان اخذہ اللہ، وہ جو بھی کام زندگی کے اندر اختیار کرے اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، ترکہ للہ، جس عمل کو بھی چھوڑ دے اسے گریز اختیار کرے اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، حبہ للہ، کسی سے بھی محبت کرے اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، حتیٰ کہ رسول اسلام سے محبت کرے اللہ چاہتا ہے، اپنے زمانے کے امام سے محبت کرے اللہ چاہتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو روایت میں جو ہے کہ اب یہاں پر پیغمبر نے فرمایا جو اخلاق ٹھیک کرے وہ پل صراط سے گزر جائے گا، لیکن بعض روایت میں ہے کہ مولا علی کی ولایت جو ہے وہ جواز ہے، وہ پاسپورٹ ہے کہ جس کے پاس ہوگا وہ گزر جائے گا۔ دیکھیں مولا امیر المومنین کی ولایت اور اخلاق فاضلہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جس طرح سے ایمان اور صبر کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یعنی خود امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک کردار بیان کیا تو اس نے کہا کہ حضرت تو پھر اس کردار کا تو کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا، امام نے 10-12 صفات بیان کی، تو امام نے کہا کہ یہ صرف زبانی کہہ دینا کہ میں امیر المومنین کو اپنا امام مانتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اسلام کو اپنا نبی اور رسول سمجھتا ہوں، اور عملی میں کردار کی دلیل پیش نہ کرے، یہ صرف زبانی قول ایک بیان کرنا، اس سے انسان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ اگر ہم مثال کے طور پر بیان کریں تو اگر مولا علی کی ولایت پاسپورٹ ہے
تو تقویٰ جو ہے نا ویزا ہے، یعنی جب تک دونوں چیزیں نہ ہو تو جی انسان بالکل اسی طرح سے کہ یعنی انسان امیر المومنین کی محبت میں اس راستے کو اختیار کرے اور پھر نماز پڑھے، تو یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے انسان کو سلامتی سے گزار کے لے جائے گا وہاں سے۔ اس لیے اذان میں حی علی خیر العمل سے مراد دونوں تعبیر ہیں کہ ایک نماز بھی مراد ہے اور ولایت علی بھی مراد ہے، ولایت امیر المومنین، یعنی ولایت علی کے بغیر نماز قبول نہیں۔ جی بالکل، جب انسان جو ہے اس کو یعنی صرف یہی نہیں کہ میں نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، بلکہ صحیح جہاں سے اللہ نے بتایا ہے وہاں سے اس راستے کی رہنمائی لینی ہے، تو پھر وہ عمل جو ہے قبولیت کی منزل پر جائے گا۔ میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا ہے، جن لوگوں نے یعنی حدیث غدیر کے مقام پر امیر المومنین کے ولایت کا اقرار کیا، وہ کتنے بڑے فلاسفر کیوں نہ بن جائیں، لیکن عملی زندگی کے اندر اصل حقائق کو وہ صحیح طور پر درک نہیں کر پاتے۔ تو ناظرین محترم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص کسی مومن کو افطار کرائے تو اسے غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں مومنین کو افطار کرانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔